ایسے ہی بول دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا مات العالم مات العالم. ہمارے زمانے کے بہت ہی برجستہ عالم باعمل اور مخلص ملت کے خدمت کرنے والے، دین کے خدمت کرنے والے ایک بہت بڑا پائے کے عالم دین گزرے، جن کو سید صفدر حسین نقوی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائیں، اپنے اجداد کے ساتھ محشور، اولاد بازماندگان کو صبر اور ان کو بھی ان کی طرح خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. قبلہ صاحب جب دینی خدمات انجام دے رہے تھے، میں ایک ابتدائی طالب علم تھا. جو کچھ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اساتذہ سے سنا، ان میں سے ایک یہ ہے، میرے ابتدائی مخلص ترین دو استاد ہیں، دونوں ان کے شاگرد ہیں. ایک اخن غلام حسین، دوسرا علامہ شیخ محسن صاحب. قبلہ آغا صفدر علی اللہ مقامہ بے حد مخلص تھے طلاب کے خدمت میں، ملت کی خدمت میں، دین کی خدمت میں. ہمارے جو ساتھی جامع المنتظر میں ان کے زیر سایہ تربیت پائے، تعلیم حاصل کیے، وہ بتاتے تھے کہ جب ہم کبھی گھر میں جانا ہو یا بیمار ہو تو آغا صاحب کے علم میں لاتے تو فوراً ہمارے مالی مشکلات حل کر دیتے. ہمارے تمام امیدیں، سہارا، حوصلہ آپ ہی کے ذات ہوتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی، مشکلات پیش نہیں آتا. اگر کوئی پیش آ جائے تو قبلہ فوراً بر وقت حل فرماتے ہیں. ان کے بقول بہت ہی مخلص، نیک مربی اور استاد تھے. ایک یہ تحریک کی ابتدائی دور میں اسلام آباد میں رہا تو قبلہ عارف مرحوم کے ساتھ علی اللہ مقامہ میٹنگوں میں شریک ہوتے تھے. تو اس وقت میں ان کے لیے چائے دینے کے لیے آیت اللہ حکیم میں صابر صاحب ان کے گھر پہ زیادہ تر میٹنگیں ہوتی تھی، یا جامع اہل بیت میں، تو میں چائے دینے کے لیے بیٹھتا تھا. تو اس وقت میں محسوس کرتا تھا قبلہ صاحب ایک ہاتھ سے قلم سے تفسیر نمونے کی ترجمہ کر رہے تھے اور کان سے اور زبان سے میٹنگ میں شریک ہوتے تھے، اور تیسرا ان کا حقہ بھی چل رہا ہوتا تھا. یعنی اسی وقت جہاں پر تفسیر نمونہ کی ترجمہ لکھ رہے ہوتے تھے، اس وقت قوم کے فکر میں دھماک ادھر بھی مصروف اور میٹنگ بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے تھے، ضرورت کی باتیں ان کو سنا رہے ہوتے. یوں عرض کروں کہ دین کی خدمت ان کا اتنا شوق تھا، میٹنگوں میں بھی وہ تفسیر کی ترجمہ اور لکھنے کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ ان کی توفیق ہے، ہر کس و ناکس کو توفیق نہیں ہوتی. ایک اور چیز جو ہے، اسلام آباد میں دھرنا ہوا
اور دھرنے کے بعد سیکریٹریٹ پر قبضہ ہوا۔ اس میں 3-4 علماء نے پہلے میٹنگ کی کسی خاص مقصد کے لیے، تو فیصلہ ہوا ہر آدمی اپنے حساب سے پیسہ دیں گے۔ آغا ساجد اور ایک احمد حسن نوری صاحب، ایک شیخ محسن صاحب۔ آغا ساجد نے اپنے گھر بیچ کے پیسے لایا اپنا حصہ۔ احمد حسن نوری کی اسلام آباد میں بہت پڑاپڑتی تھی اس سے۔ شیخ محسن صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے آغا صاحب کو، آغا صفدر علی اللہ مقامہ کو ٹیلیفون کیا۔ اس زمانے میں، وہ 88 کے زمانے میں، ایک ٹیلیفون کے اوپر، یعنی اپنے شاگرد کے، اپنے ساتھی شاگرد کے ایک ٹیلیفون کے اوپر اس زمانے میں اس کنونشن کا خرچہ جتنے بھی ہوا، انہوں نے 3 لاکھ روپیہ اس وقت دیے۔ بہت ہی مخلص تھے ہر کام میں۔ آغا عارف کو انتخاب کرنا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد قیادت کا مسئلہ آیا، تو شیخ محسن صاحب نے آغا صاحب سے گزارش کی، بہتر ہے کہ آپ ہی تشریف لائیں، اس منصب کو قبول فرمائیں اور آپ قائد بن جائے۔ قبلہ نے مرحوم نے فرمایا آل اللہم میں نہیں آتا ہوں، تو انہوں نے شیخ محسن نے کہا تو بہتر ہے یہ پٹھان اس کو لائے۔ تو آغا صفدر صاحب اتنے مخلص تھے، فوراً کہا ہاں آپ نے بہت اچھا بتایا، یہ مخلص آدمی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی جگہ پر، جو ان کا اپنا حق تھا، اپنا منصب تھا، آگے نہیں آیا، وہ دیکھا عارف زیادہ بہتر ہے ان کی نگاہ میں حقیقت تو الگ ہے، لیکن سب کچھ قربانی دے کر آغا عارف رحمۃ اللہ علیہ کو آگے لایا اور آخر تک ان لوگوں کے ساتھ دیتے رہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ ممکن ہے مومنین کا فائدہ ہو، دوسروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ مفتی صاحب کے انتخاب کے بعد وقت میں ہم جامعہ اہل بیت سے ابتدائی 8 طالب علم گئے تھے، تو وہاں پر جب انتخابات کی بات ہوئی بکھر کنونشن میں، تو اس وقت اختلاف ہوا کس کو لائے کس کو نہ لائے۔ اس وقت بھی آغا صفدر رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میرے نگاہ میں، ہمارے نگاہ میں مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ بہت انسب ہے، تو آپ نے ان کو انتخاب کروانے میں بہت کردار ادا کیے، اور قوم نے بھی ان کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ نائب بنائے۔ تو ہم منتظر، اور اہل بیت کی طالب علموں نے اس وقت یہ نعرہ لگایا، جیسے قائد ویسے نائب، مفتی صفدر کی، یہ اس وقت کے ہم لوگوں کے بنائے ہوئے نعرے ہیں۔ بہرحال قبلہ قوم میں بھی میں ان کے پاس کئی دفعہ ان کی زیارت کے لیے گیا۔ آغا تقی صاحب اس وقت بہت چھوٹے تھے، باقی برادران کی مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ قوم میں ہوتے ہوئے ہمیشہ طلاب کی تربیت، ملت کی خدمت، ملت کی ہدایت، اس میں مصروف رہتے تھے۔ حتیٰ قوم کے جو مراجع ہیں، بزرگان ہیں، ان سے بھی کافی اس بارے میں گفتگو کرتے تھے، طلاب کو فیسلٹیز ملے، وسائل ملے، سہولیات ملے، صحیح تربیت ملے۔ تو لہٰذا زندگی آپ نے دین کی خدمت میں، اس کے علاوہ آپ کے توفیقات میں سے ایک یہ ہے، جہاں پر کل پاکستان میں شیعوں کی گنے چنے 5 مدارس ہوا کرتا تھا، 2 کراچی میں، 2 لاہور میں، ایک پتہ نہیں ملتان میں، شیعہ میانی میں۔ اس کے بعد آپ نے کمر ہمت کس کی، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ نے ہمت کی، تقریباً پاکستان اور پاکستان سے باہر کم و بیش 200 یا 300 کے لگ بھگ دینی مدارس آپ نے تشکیل دیے، اور آج بھی وہ مدارس قائم و دائم ہیں۔ اس سے طلاب کے تربیت، ملت کی خدمت ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کسی مرجع کو، عالمی کو، عالم دین کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی جتنے آپ کو آپ نے امریکہ میں بھی بنایا، لندن میں بھی ہے، ابھی بھی چل رہا ہے،
ایران میں بھی ہیں، پاکستان کی چپے چپے، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، ہر جگہ پر آپ کے مدارس موجود ہیں، اور اس مدارس سے یا آپ کی تربیت شدہ شاگرد بھی ہے، اس وقت الحمدللہ پورے دنیا میں ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور ان سب کی خدمات میں آپ کی تربیت، آپ کا سوچ، آپ کا فکر شامل ہے۔ میرا دعا ہے ان کے اولاد کو بھی تقی آقا کو خصوصی طور پر توفیق دے کہ والد کے اس خدمات کو جاری رکھے، آگے بڑھائیں، ہمیں بھی ان کے طفیل اپنے اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام شیخ محسن علیکم۔ صاحب قبلہ والد صاحب کے متعلق کچھ بتاتے ہوں گے، آپ کو کچھ پتا ہوگا، ان کے قریب تھے آپ؟ شیخ محسن صاحب کی نگاہ میں یہ ہے، آغا صفدر سے مخلص ان کی نگاہ میں اس نیلگون آسمان کے نیچے کوئی نہیں، وہ بہت مخلص مانتے ہیں۔ یہ کب اظہار کیا تھا انہوں نے؟ یہ اس وقت جب ہم طالب علم تھے، یعنی یہ ایک تو طالب علم تھے اس وقت، ایک وہ 88 کی واقعے میں، اور 88 کے بعد آپ کے انتقال کے بعد بھی ذکر فرماتے تھے، اور بھی ایک دفعہ قبل حافظ کے بارے میں ذکر آیا تو کہا کہ ہم نے پہلے آغا صفدر کو اپنا سرپرست مانے، وہ ہمارے سرپرست تھے، تو ان کے بعد ہم نے آغا حافظ کو سرپرست مانے، لہٰذا ان کے اطاعت اپنا فرض سمجھتے، تو وہ قبلہ آغا صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سرپرست مانتے تھے، بہت ہی مخلص مانتے تھے، بہت ہی مخلص مانتے، ابھی بھی ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی مانتے ہیں، لہٰذا ان کی سرپرستی میں کام کرنے کو افتخار۔ ان کی تالیفات کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ان کی تالیفات بہت ہیں، ایک دو کی بات نہیں ہے، اب میں نے ذکر کیا، بہت سارے کتابیں ہیں، ترجمے ہیں، تالیفات ہیں، اس میں یہ تھا نا، دیکھو ادھر وہ میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہوتے تھے، یعنی ملت کے کام میں مصروف ہے، ادھر قلم بھی اس وقت چل رہا تھا ان کا، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بہت توفیق ہے۔ دیکھو اس وقت تفسیر نمونہ ہے، اور وہ تفسیر نمونہ کی موضوعی ہے، عقائد امامیہ ہے، یہ ہے وہ، سینکڑوں کتابیں ہیں جو ان کی تالیفات ہے، ترجمے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان میں ان سے زیادہ قلمی میدان میں کسی اور کی خدمات شاید ہوں۔ یہ بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں